جو موت کی حقیقت کو بڑی عمدگی سے واضح کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان کے پاس ان کا ایک صحابی بیٹھا ہے، مالک الموت انسانی شکل میں حضرت سلیمان کے پاس موجود ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مالک الموت میرے صحابی کو گھوری جا رہا ہے، گھوری جا رہا ہے، گھوری جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ جو صحابی ہے وہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی کمائی کی، میں نے دولت جمع کی، اب میں نے اتنا گزر بسر کے لیے مال جمع کر لیا ہے، اے سلیمان مجھے فلاں فلاں ہزاروں کلومیٹر دور جو جزیرہ ہے نا وہاں پہ پہنچا دیجیے، ہوا آپ کے حکم کے تابع ہے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اچھی طرح سوچ لے، اب میں بقیہ زندگی وہیں گزارنا چاہتا ہوں، عیش و آرام سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے میں وہیں پہ ساری زندگی گزار لوں گا۔ حضرت سلیمان ہوا کو حکم دیتے ہیں، وہ بندہ چلا جاتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ملک الموت بھی تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوا اور واپس آیا۔ سلیمان نے کیا کہا، کیا ماجرا ہے، میرے پہلے صحابی کو گھوری جا رہا تھا اور اب کچھ لمحوں کے لیے غائب ہوا پھر آیا ہے۔ ملک الموت نے اسرائیلی روایات کے حوالے سے ہمارا کو بیان کیا جا سکتا ہے، ان کی سچائی، ان کی اس کا رجسٹر آیا کہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور چند لمحوں کے بعد میں نے اس کی روح کو قبض کرنا ہے۔ اور میں حیران تھا یہ ہزاروں کلومیٹر دور کہاں پہ پہنچے گا، کیسے پہنچے گا، یہ تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک اس کے دل سے پوچھا گیا کیا آپ کو کسی بندے کی روح قبض کرتے ہوئے دکھ اور تکلیف ہوئی؟ ملک الموت نے کہا دو بندے ایسے تھے جن کی روح کو قبض کیا تو میرے دل میں رحم کا خیال آیا، رحم آیا۔ کون سے دو بندے؟ اے اللہ، ایک مرتبہ آپ نے سمندر کے اندر کشتی ٹوٹی، ایک عورت نے ایک نومولود بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، کشتی ٹوٹ گئی، وہ تختے کے اوپر تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، آپ نے مجھے حکم دیا اس عورت کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ میں جب اس عورت کی روح کو قبض کرنے لگا میرے دل میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا، اللہ نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہیں دیا، عورت کا دیا۔ عجیب ماجرا، کہا وہاں پہ میرے دل میں رحم آیا۔ کہا دوسرا واقعہ یہ تھا جب شداد نے ساری زندگی کمائی کی، اس کمائی سے خوبصورت باغات بنا لیے، جنت قائم کر لی، سارا مال و دولت لگا لیا، ظلم جبر ساری جادو کی، ساری طاقتوں کی، ساری حرام کمائی کا اپنا خوبصورت ترین باغ عام معنوں میں جنت ہی بنا لی، اس میں آرائش کر کے زبائش کر کے بڑی شان و شوکت سے جب اس میں داخل ہونے لگا پوری زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے، تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس شداد کو اس کے اندر قدم نہ رکھنے دینا، ابھی اپنی جنت میں داخل نہ ہو، اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر آپ چند لمحے اس کی موت کو مؤخر کر لیتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیتا کہ ساری زندگی میں نے جو کچھ کما کے بنایا یہ کیسا ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے انجوائے کر لیتا۔ میرے دل میں یہ دو واقعات ہیں جو رحم کے پیدا ہوئے۔ اسرائیلی روایت کے الفاظ ہیں، اللہ نے کہا تجھے پتا ہے یہ جو شداد تھا یہ کون تھا؟ کہا کون تھا؟ کہا یہ وہی بچہ تھا جس کو اس کی ماں نے چھوڑا، میں رب نے تنہا یگانہ یکتا اس کو پالا، اس کو پوسا، اس کی پرورش کی، اس کی نشو و نما کی، اس کی ہڈیاں تندرست ہوئی، آپس میں مضبوط ہوئی تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ ہے جس کو ماں کی بھی آغوش نہ ملی، جس کو رب نے پالا تھا اور رب ہی کی بغاوت پہ اتر آیا، اس لیے یہ اس کو سزا دی کہ اس کو جنت میں بھی اپنی ہی تیار کردہ دیکھنے کی مہلت بھی نہیں دی۔ میرے بھائیوں موت کیا ہے؟ موت اتنی بڑی حقیقت ہے، آپ بتائیے کتنے کتنے بڑے علماء عصر حاضر کے دنیا میں نہیں رہے، کتنے کتنے بڑے اولیاء نہیں رہے۔ امام ابن تیمیہ کہاں ہیں؟ ابن کثیر کہاں ہیں؟ ابن قدامہ کہاں ہیں؟ ابن قیم کہاں ہیں؟ احمد ابن حنبل کہاں ہیں؟ شافعی، مالک۔ بتائیے یہ جو جلیل القدر لوگ ہیں جن کے نام آج زندہ ہیں، ان کے نام زندہ ہیں لیکن یہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، میں اور آپ، ہم تو نہ جلیل القدر ہیں، عام طالب علم ہیں، کچھ عام تاجر ہیں، ہمارا تو شاید 100 سال بھی دھرتی پہ نہیں گزرنے، اس دنیا سے نام بھی مٹ جانا ہے، خود تو مٹ ہی جانا ہے، مٹی تو ہو ہی جانا ہے، لیکن نام بھی باقی نہیں رہنا۔ صحابہ کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر و عمر،
عثمان و علی جلیل القدر صحابہ. امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں تھے, ان کو پسینے آ رہے تھے بار بار, اور وہ بخار کی شدت میں تھے, اور وہ کہہ رہے تھے ان للموت لسکرات, بے شک موت کے اندر سختی ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات کا سب سے افضل آدمی, کائنات کا سب سے افضل انسان, سب سے متقی, سب سے پرہیزگار, گناہوں سے پاک ہے. اور وہ نبی, وہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ ان للموت لسکرات, بے شک موت کے اندر بڑی سختی ہیں, بے شک موت کی بڑی تکلیفیں ہیں. اما عائشہ کہتی ہے یہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے تھے, اس کے بعد جب میں سنتی کہ فلاں شخص کے اوپر بڑی شدت سے موت آئی, میرے دل میں کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی برا خیال نہ آتا, کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں جان دیتے ہوئے دیکھا. جبریل امین آئے تھے, ملک الموت بھی آئے تھے, کٹھے آئے. انبیاء کے پاس آتے ہیں. حضرت موسیٰ کا سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا کہ حضرت موسیٰ کے پاس بھی ملک الموت آئے. یہ حدیث تو صحیح ہے, یہ اسرائیلی روایت نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے پاس آئے, حضرت موسیٰ نے غصے میں, جلالی طبیعت تھی, آگے سے لگا دیے, واپس کے کہا اللہ تو نے مجھے ایسے رسول اور پیغمبر اور ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے کہ حکم بھی اجازت طلب کرنے کا دیا, اور موت کو وہ چاہتا نہیں ہے, یا تو اجازت طلب نہ کرنے کا حکم ہوتا میں نکال لاتا. اب آپ کہتے ہیں ان سے پوچھ کے نکالنی ہے, اور وہ بندہ موت کو چاہتا ہی نہیں. اللہ نے کہا جائیے اس کو کہیے کہ ایک جانور کے نیچے ہاتھ پھیرے, جتنے بال آئیں گے اتنی زندگی. مالک الموت آئے, کہا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر اور رسول تھا, آپ نے میرے پہ غصہ اتار دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی بڑھا دی ہے. موسیٰ نے کہا کتنی؟ کہا یہ آپ جانور کے اوپر ہاتھ پھیریں, جتنے ہزاروں لاکھوں بال آ جائیں گے اتنی آپ کی زندگی. پھر کیا ہوگا؟ پھر موت آ جائے گی. حضرت موسیٰ ایک دم سمجھ گئے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے. کہا ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی اگر موت ہے تو میں ابھی آپ کو اجازت دیتا ہوں میری روح کو قبض کر لیا جائے. اسی طرح نبی محترم کے پاس کائنات کا سب سے افضل انسان ہے, شعراء نے عربی جو شعر لکھے ہیں آپ حیران رہ جائیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں اگر موت سے پاک اللہ کسی کو بناتا تو آمنہ کے لال کو بناتا, لیکن موت کا گھونٹ, موت کا جام, کل نفس ذائقۃ الموت, یہ جو اصول شرعی ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. افا ان متا فہم الخالدون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پہلے سے بتا رہا ہے انک میت وانہم میتون, آپ بھی فوت ہو جائیں گے, وہ بھی فوت ہو جائیں گے. کیا آپ فوت ہو جائیں گے تو انہوں نے باقی رہ جانا ہے. الحی صرف اللہ کی صفت ہے, باقی سب کے سب میت کے حکم میں ہیں, ہر ایک نے فوت ہونا ہے. انک میت وانہم میتون, آپ بھی پیارے حبیب فوت ہو جائیں گے اور انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے. افا ان متا, کیا آپ فوت ہو جائیں گے تو وہ کیا ہمیشہ زندہ رہ جائیں گے؟ نہیں نہیں. جبریل امین ملک الموت کے ہمراہ ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی ہے کہ ملک الموت بھی اکیلے نہیں آ رہے, پاس جبریل امین بھی بیٹھے ہیں, دستک دے رہے ہیں. نبی کریم کے ساتھ جبریل امین مشورہ بھی کر رہے ہیں. نبی کریم کو کہہ رہے ہیں ملک الموت آ چکے ہیں, جبریل ملک الموت میری روح کھینچنے کے لیے آئے ہیں, اللہ کے پاس لے کے جانے کے لیے آئے ہیں, آپ مجھے اس حوالے سے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا دنیا میں وقت ختم ہو چکا ہے اور اللہ رب العزت اب آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. پھر رفیق الاعلی, اور بعض روایات میں بل هو الرفیق الاعلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت کو اور جبریل امین کو جواب دیتے ہیں اللہ صرف مجھ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب سے اب ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. اس ملک الموت کو اجازت ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لے. انسانی تاریخ کے اندر غم کا اس سے بڑا کوئی موقع نہیں ہو سکتا جب کائنات کا سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے اونچا, سب سے بالا پیغمبر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. اور امی عائشہ نے حجرے سے باہر نکل کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. صحابہ کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی؟ وہ صحابہ
آج ایک قائد فوت ہو جائے نا، آج ایک لیڈر فوت ہو جائے، اس کے غم میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اور صحابہ نے رسول اللہ کے غم کو کیسے سہا ہوگا، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس واقعے کو بھی، سیرت کے ہم جمعے پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ کی قسم، نبی کی بیٹی اس دن کہہ اٹھی، ہائے تم نے کیسے گوارا کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی کو ڈالو، تم نے کیسے گوارا کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی کو ڈالو۔ میرے بھائیوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے اگر نبی محترم بھی پاک نہیں رہ سکے، موت ان کے اوپر بھی آ گئی۔ چلے اتحاد امت کا جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ موت کا ذائقہ نبی کریم نے چکھا، وہ بات کی باتیں ہیں، وہ احترام میں کیا کہتے ہیں ہم اس بات میں نہیں پڑھتے، لیکن پورا عالم اسلام، پوری امت کا اجماع ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک باری تو موت کا ذائقہ نبی محترم نے بھی چکھا۔ میں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے نزدیک تو ہر نیک آدمی نے موت کا ذائقہ چکھ لینا ہے، وہ برزخ کی زندگی میں موت کے بعد منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ موت اتنی بڑی میرے بھائیوں حقیقت ہے، اگر نبی نہیں بچے تو میں آپ بچ جائیں گے، یا میں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے براء بن عازب کے حوالے سے، ہم نے اس حدیث کو سمجھ لیا تو یقین مانیے ہم اپنی آخرت کی تیاری میں کامیاب ہو گئے۔ نیک آدمی، اچھے لوگ اور برے لوگ، دنیا میں دو ہی کیٹیگریز ہیں موت کے وقت، ایک کی موت کیسی آتی ہے، دوسرے کی موت کیسی آتی ہے۔ یہ براء بن عازب کی مشہور حدیث ہے، لیکن قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ کیا موسیٰ جب اپنا لشکر لے کے نکلے تو پیچھے فرعونیوں نے تعاقب کیا، جب فرعونی موسیٰ کے تعاقب میں چل پڑے، موسیٰ نے عصا مارا، سمندر کو کراس کیا، دریا کو کراس کیا، فرعون اور اس کے ساتھی جب کراس کرنے لگے سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، اس لمحے کو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اس طرح محفوظ کیا، فما بکت علیہم السماء والارض۔ جب موسیٰ اور اس کے سارے حواری، لشکر، فرعونیوں کا لشکر، بادشاہ، شہزادے، پوری کی پوری قوم سمندر میں، پانی میں غرق ہو گئی، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ یہ جو جملہ تھا نا، یہ صحابہ اس بارے میں بڑا حیران ہوتے تھے کہ زمین و آسمان بھی روتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے پاس تشریف لے گئے، اے عبداللہ ابن عباس، یہ قرآن پاک میں کتنی عجیب آیت ہے کہ جب موسیٰ نکل گئے، فرعونی آئے، وہ ڈوب گئے، تو ان کی موت کے اوپر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو زمین و آسمان روتے ہیں، جب بد آدمی دنیا سے جاتا ہے تو زمین و آسمان نہیں روتے۔ عبداللہ ابن عباس مسکرانا شروع ہو گئے، کہنے لگے، اور عبداللہ ابن عباس بہترین قرآن کے مفسر ہیں، نبی کریم کی ان کو دعا ہے، اور یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی عقل منطق فلسفے سے تفسیر بیان نہیں ہو رہی، عقل منطق اور فلسفہ جب بھی اپنی مرضی سے چلے گا ٹھوکر کھائے گا۔ آج عصر حاضر میں جتنے فلسفی منطقی ہیں جی، یہ حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی، تیری عقل حدیث سے ٹکراتی ہے جی، ہماری عقل میں یہ حدیث نہیں آئی۔ اگر عقل فیصل ہو، اگر عقل حاکم ہو، اگر عقل سے فیصلے کیے جائیں تو عقل تو قرآن کی آیت کی اگر انکاری ہو جائے تو کیسے اس کو روک سکتا ہے؟ یہ تیرے پاس کیا کلیہ ہے کہ نہیں عقل قرآن کی پابند ہے لیکن عقل حدیث کی پابند نہیں؟ یہ کہاں سے کلیہ آیا؟ عقل اگر آزاد ہے تو قرآن کا بھی انکار کر دے گی۔ قرآن میں ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، عقل کہتی ہے جلنا چاہیے۔ کوئی ایسی عقل ہو سکتی ہے انکار کر دے؟ تو کیسے اس کو روک سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے عقل کو تابع کر، ورنہ قرآن کے اندر بھی عقلی طور پہ کئی ایسے واقعات ہیں۔ لاٹھی سانپ کیسے بن گئی؟ لاٹھی نے دریا کو دو ٹکڑوں میں کیسے تقسیم کیا؟ عقل کے اندر یہ واقعات، یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کیسے رہے؟
مریم کے گھر بچہ بن باپ کے کیسے پیدا ہوا؟ اگر عقل کو بے لگام چھوڑے گا تو کوئی عقل قرآن کے اوپر بھی اعتراض کرے گی، یہ تیری عجیب عقل ہے۔ نہیں، میری عقل قرآن کے تابع ہے لیکن حدیث کے تابع نہیں ہے، یہ بد عقلی ہے۔ قرآن کے تابع بھی عقل ہوگی تو اصلاح ہوگی، حدیث کے تابع بھی عقل ہوگی تو اصلاح ہوگی۔ عبداللہ ابن عباس یہی بات کہہ رہے ہیں ہاں، ہر نیک بندہ جب دنیا میں نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، نظر، روزہ، حج، زکات، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے نا، اللہ نے آسمان کے اندر اس کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا ہوا ہے، اس کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا ہوا ہے جس سے اس کے نیکی کے عمل آسمان پہ چڑھتے ہیں۔ جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے کہ وہ فلاں مسجد میں رہے لیکن ساتوں آسمان کے اوپر اس کے لیے ایک دروازہ ہے، پہلے سے لے کے ساتویں آسمان تک ایک رستہ ہے، ایک زینہ ہے، ایک سیڑھی ہے۔ پہلے آسمان کا دروازہ ادھر سے سبحان اللہ کا، ادھر سے دروازہ کھلتا ہے اور یہ سبحان اللہ عرش کے ارد گرد پہنچ کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ ہر روز یہ دروازہ کھلتا ہے، تو جس وقت نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، اس دروازے کو بھی پتہ چل جاتا ہے اتنے گھنٹے گزر گئے، اتنا ٹائم گزر گیا، کوئی سبحان اللہ یہاں سے نہیں گزرا، کوئی اللہ اکبر یہاں سے نہیں گزرا، کوئی نماز یہاں سے نہیں گزری، کوئی سجدہ یہاں سے نہیں گزرا، وہ دروازہ زارو کتار رونا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم چند لمحوں کے لیے اٹھے تھے اپنے ممبر سے، لکڑی کا، بوانا کی لکڑی کا بنا ہوا ممبر تھا، ذکر سے تھوڑی سی دوری ہوئی، وہ سسکیاں ہچکیاں لے کے رونا شروع ہو گیا۔ نبی کریم واپس آئے، آپ کا ممبر بن چکا تھا، وہ پرانا کھجور کی تنے کا ایک ممبر تھا، آپ کا جب نیا ممبر بن گیا آپ ادھر جانے لگے، وہ ممبر رونا شروع ہو گیا پرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے سے لگایا، اس کو اور مجھے کیا سمجھایا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سینے سے لگا کے چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ تو زمین سے جب بندے کے نیک اعمال آسمان پہ چڑھتے ہیں، وہ دروازہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے، منوس ہوتا ہے، وہ گھر، وہ مسجد، وہ رستے، وہ چوک، وہ چرستے، وہ چراہے، وہ علاقے، ہر وہ بندہ، ہر وہ مخلوق اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ یہ میرے اوپر سجدہ کیا کرتا تھا، اللہ یہ یہاں پہ سبحان اللہ کہا کرتا تھا، اللہ یہ یہاں پہ نیکی کا عمل کرتا تھا۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو مخلوقات بھی رونا شروع کر دیتی ہیں، آسمان کا وہ دروازہ بھی روتا ہے۔ اور جب کوئی فاسق فاجر دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو یہ زمین و آسمان، یہ جگہیں، یہ چوک اور چرستے، یہ رستے شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بدبخت دنیا سے چلا گیا۔ لولا البہائم لم یمطروا، حتیٰ کہ یہ جو چرند پرند چپاہے ہوتے ہیں نا، چپاہے، یہ اس بندے کے لیے اس کی زندگی میں بھی بد دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو اٹھا لے، اللہ کی اس پہ لعنت ہو، اس کی وجہ سے کہیں اللہ بارش ہی نہ روک دے۔ جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا ہے، مخلوقات بھی اس سے نفرت کرتی ہیں۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، فما بکت علیہم السماء، نہ اس کے لیے وہ آسمان کا دروازہ روتا ہے، نہ زمین کے اوپر کوئی مخلوق اس کے لیے روتی ہے۔ جب نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ موت کے حوالے سے اچھے اور برے بندے کی موت کا جو عالم ہے، برا بن عازب کی حدیث اور اس کے آگے قبر کی جو پہلی منزل ہے، اس حوالے سے اپنی گزارشات کو آئندہ آنے والے دروس میں جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ کل کا خطبہ جمعہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ اس موضوع کا احاطہ کیا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔